اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، رجب کے مہینے میں تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، جسے ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رجب کے 27ویں تاریخ کی شب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اپنے پاس بلایا، اپنی زیارت کروائی، اپنے ملاقات کا شرف عطا فرمایا، جسے ہم واقعہ اسراء اور واقعہ معراج کہتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حالت بیداری میں اپنے جسمانی بدن کے ساتھ پورے سمجھ بوجھ اور شعور کے ساتھ آپ اس سفر میں تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سفر آپ سے کروایا، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، اس کا ذکر 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ یہ واقعہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی خود بیان کر رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا، پھر اس کے بعد آگے کا پورا سفر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ نے مجھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کا سفر طے کرتے ہوئے اپنے پاس مجھے بلایا۔ تو یہ واقعہ معراج کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان و شوکت اور عظیم المرتبت ہونا اور بلند پایا اور مقام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملنا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے یہ واقعہ۔ اور خود جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے، ان سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے آقا اور اللہ کے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معجزے عطا فرمائے۔ جیسے قرآن خود ایک معجزہ ہے،
اور کم عرصے میں پورے عالم میں اسلام کا پھیل جانا اور دین کا مکمل ہو جانا ایک مستقل معجزہ ہے، اور چھوٹے اور بڑے تقریباً 3000 سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ تو انہی بڑے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ ہے معراج کا واقعہ۔ چونکہ معجزہ نبی کے ساتھ پیش آتا ہے، کسی اور کے ساتھ معجزہ پیش نہیں آتا، اور اس کا تعلق ہمارے اور آپ کے ایمان سے جڑا ہوا ہے، عقیدت سے جڑا ہوا ہے۔ تو ذرا برابر بھی اس واقعے سے متعلق شک پیدا ہو جائے، شبہ پیدا ہو جائے، یا تشویش پیدا ہو جائے، یا کسی اور طرح کی تعویل کرنے لگ جائیں، تو بعید نہیں کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اللہ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، جو اسلام عطا فرمایا ہے، وہ اعتدال والا دین ہے، نہ زیادتی افراد ہے، نہ دین میں کوئی کمی پیشی تفرید ہے۔ افراد اور تفرید سے پاک اللہ نے ہمیں وہ دین اسلام عطا فرمایا اور وہ شریعت عطا فرمائی۔ یعنی کسی بھی امر سے متعلق، کسی بھی واقعے سے متعلق، یا کسی بھی حکم سے متعلق مسلمانوں کے لیے نہ یہ اجازت ہے کہ کچھ زیادتی کر لے، یا یہ اجازت ہے کہ تھوڑا بہت کم کر لے، اس کی قطعاً مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ تو معراج کا واقعہ بھی انہی افراط و تفرید کے زد کا نتیجہ ہے کہ آج لوگوں میں طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے عقائد اور بے وجہ تعویل، جس کی وجہ سے ایمان والوں کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، شک میں پڑ جاتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑانے لگتے ہیں کہ ایک رات میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے جو 1000 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، ساتوں آسمان چڑھتے ہوئے عرش تک تشریف لے گئے، اور وہ رات پوری نہیں ہوئی آپ کا سفر پورا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم اپنے عقل دوڑاتے ہیں، اپنی سمجھ کو ترجیح دیتے ہیں، اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ ہماری عقل میں نہیں آتی بات، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ رات کے تھوڑے حصے میں اتنا لمبا سفر کیسے طے ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں ہیلی کاپٹر نہیں، فلائٹ نہیں، راکٹ نہیں، وہی گھوڑے، خچر، انہی میں لوگ سفر کرتے تھے۔ 1000 کلومیٹر کا سفر مہینے ہوا کرتے تھے۔ لوگ تجارتی قافلے لے کر مکے سے جو لوگ ملک شام جاتے تھے، ان کو اندازہ ہے کہ 1000 کلومیٹر کا سفر تقریباً 1 مہینے سے زیادہ کا لمبا طویل فاصلے والا سفر ہے۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ رجب کی 27ویں رات میں اللہ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لے کر گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر طے کرتے ہوئے آپ کو اللہ نے معراج نصیب فرمائی۔ آپ آسمانوں کی بلندیوں کو چیرتے ہوئے، پھاڑتے ہوئے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ پھر وہاں حضرت جبرائیل نے کہہ دیا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے۔ آپ اکیلے اللہ کے پاس تشریف لے کر گئے، پھر اللہ سے آپ نے بات چیت کی۔ وہ ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے، اور مختصر سفر یہ ہے کہ رات کے مختصر وقت میں آپ مکے سے مسجد اقصیٰ تک گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کیا، عرش تک تشریف لے کر گئے، پھر اسی مختصر وقت میں آپ اپنے بستر پر واپس بھی آ گئے۔ مختصر تو اتنا ہے، لیکن اس سفر کے جو واقعات جو پیش آئے، جو حالات پیش آئے، وہ اتنا طویل ہے کہ 40-45 منٹ میں وہ مکمل بیان نہیں ہو سکتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے معراج کا واقعہ بیان فرمایا کہ میرے ساتھ یہ چیزیں پیش آئی، یہ واقعات پیش آئے، میں نے یہ منظر دیکھا، میں نے یہ حالات دیکھے، جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، اور وہاں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا۔ ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا۔ تو احادیث کے اندر متواتر، یہ پورے تواتر کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے مذکور ہے، اور یہ بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ واقعہ معراج کا ہے، یہ حالت بیداری میں، یعنی جاگتے ہوئے آپ تشریف لے کر۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے، جیسے ماڈرن لوگ ہوتے ہیں جو ماڈرن طریقے سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ماڈرن لوگ ہیں، ہمارے پاس دقیانوسیت نہیں ہے، وہ پرانا طرز نہیں ہے، وہ قدیم رواج نہیں ہے، ہم نئے طریقے سے سوچتے ہیں، نئے طریقے سے ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ اے کا دور ہے، سب کے اوپر یہ اے کا تسلط چھایا ہوا ہے، تو آدمی آج یہ اے کے نشے میں آ کر ہر چیز کو اس ترازو پر تولنے کی کوشش کرتا ہے کہ ٹیکنالوجی تو یہاں فیل ہو رہی ہے۔ جو ٹیکنالوجی ہم ہزار سال سے نیا ایڈوانس پیش کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو آج بھی وہ نہیں ہو سکتا، تو 1500 سال پہلے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا سوچ۔ یعنی آج اتنی ٹیکنالوجی ہے، راکٹ ہے، فلائٹ ہے، آسمانوں کا سفر ہو رہا ہے، آج انسان اتنی ترقی کر چکا ہے، اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ایک آدمی رات کے اتنے تھوڑے سے وقت میں آسمانوں کا سفر نہیں کر سکتا، تو 1500 سال پہلے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عرش تک جا کر آ گئے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ماڈرن طریقے سے جو لوگ سوچتے ہیں، ماڈرن طریقے سے جو لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی ٹیکنالوجی کیا، ان کی سمجھ بھی ہار جاتی ہے، کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ورنہ حقیقت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو قرآن مجید میں جس انداز سے شروع فرمایا، جس انداز سے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا، وہاں صاف صاف طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ تمہارے سمجھ میں آنے کا نہیں ہے، یہ تمہارے فہم میں آنے کا نہیں ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیسا ہوا۔ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے میں لے کر گیا، وہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی سائنٹسٹ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی پڑھا لکھا گریجویٹڈ نہیں کہہ رہا ہے، وہ ہم سب کا پیدا کرنے والا خالق کہہ رہا ہے کہ اللہ لے کر گیا۔ جب اللہ لے کر جا رہا ہے تو اس کے سامنے یہ تمہاری ٹیکنالوجی کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ جو اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، اس کے پاس اتنی قدرت ہے، وہ کسی سہارے کی، کسی ٹولز کی، کسی ٹیکنالوجی کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک۔ آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے علم کے محتاج ہیں، پہلے آپ کو معلوم کرنا ہے کہ یہ کام کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کام کے کرنے کے لیے وسائل کے آپ محتاج ہیں، ٹولز کے، اسباب کے محتاج ہیں۔ ایک آدمی دنیا میں کوئی کام انجام دینا ہے تو سب سے پہلے اسے اس کام کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، پھر اس کام کے جو وسائل ہیں ان کو حاصل کرنا ضروری ہے، پھر ان وسائل کے باوجود اس کے لیے سہاروں کی ضرورت ہے، ہیلپرز کی ضرورت ہے، تب جا کر ایک پروجیکٹ تیار ہوتا ہے، ایک پروڈکٹ بن کر سامنے آتا ہے میدان میں۔ لیکن جب تک اس کا علم نہ ہو، اس کے وسائل نہ ہو، اس کے لیے اسباب نہ ہو تو وہ چیز وجود میں نہیں آتی۔ اس لیے کہ ہم اور آپ کیا ہیں؟ مخلوق ہے،
ہم کمزور ہیں، ہم سہارے کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی سہارے کی محتاج نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے، وہ کمیوں سے پاک ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ نقص سے پاک ہے، اس کے پاس ہر چیز کامل درجے کے طور پر ہے، وہ کامل قدرت والا ہے، کامل علم والا ہے، کامل حکمت والا ہے، کامل قبضے والا ہے، کامل اختیار والا ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے جتنا چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، جیسا ہمارا ایمان ہے وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اللہ کی ذات۔ تو اس نے اس عظیم واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہی لفظ شروع کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، بلند ہے، بالا ہے، بہت اوپر ہے ان چیزوں سے، جو چیزیں آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں نہیں ہو رہا ہے، علم میں نہیں ہو رہا ہے، ایڈوانس میں نہیں ہو رہا ہے، فلاں میں نہیں ہو رہا ہے، یہ جس میں نہیں ہو رہا تم کہہ رہے ہو یہ ان چیزوں سے پاک ہے، اس لیے کہ اس کے پاس سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے، وہ کسی بھی چیز کے بغیر بہت کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مسجد اقصی تک لے کر گئے، پھر وہاں سے اپنے پاس بلایا، عرش پر بلایا، اور رات کے مختصر حصے میں، لیلاً، رات کے تھوڑے وقت میں، پوری رات بھی نہیں لگائی اس میں، وہاں تو مدت رہے لیکن زمین کے وقت کے حساب سے وہ چند گھنٹے ہیں، چند گھنٹے آپ اللہ کے پاس گئے ہیں، اللہ کے پاس بات کرنے کے لیے گئے ہیں، اور وہاں مدتیں رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں کی گھڑی اور ہے، یہاں کی گھڑی اور ہے، ہماری گھڑی ہماری بنائی ہوئی ہے، وہاں کا وقت اللہ کا بنایا ہوا ہے، وقت دونوں اللہ نے بنائے، سورج، زمین، آسمان، چاند، ستارے سب اللہ نے بنائے، لیکن یہاں کا وقت تھوڑا ہے، وہاں کا وقت لمبا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ معراج کے واقعے سے متعلق اپنے عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں، اپنی ٹیکنالوجی پر اسے نہ تولیں، اس لیے کہ یہ معراج کا واقعہ معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسانوں کے بس میں نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی بس میں نہیں ہے، سمجھ میں آنے کا نہیں ہے، آپ جو سمجھتے ہیں وہ اس سے اوپر ہے۔ معجزہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اسے معجزہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک چٹان سے حاملہ اونٹنی نکلی، صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ بھئی اللہ کو مانو، مجھے نبی مانو، تو چھٹ سے قوم نے کہہ دیا ہم اس وقت تک تم کو نبی نہیں مانیں گے جب تک تم ایک معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسا کام دکھاؤ ہم نہیں کر سکتے۔ ان کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، ان کو اپنی قوت پہ ناز تھا، ان کی اس وقت کی ٹیکنالوجی پہ فخر تھا، سمجھتے تھے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے، اس لیے تم ایسا کر کے دکھاؤ جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو صالح علیہ السلام نے کر کے دکھایا اللہ کے حکم سے کہ ایک چٹان سے زندہ اونٹنی نکلی، وہ بھی حاملہ اونٹنی نکلی۔ یہ سمجھ میں نہیں آنے کی بات ہے کہ ایک تو بے جان پتھر سے جاندار، وہ بھی دو جاندار نکلے، کہ حاملہ اونٹنی کے ایک اونٹنی ہے، دوسرا اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، دو جاندار نکلے ایک بے جان سے۔ یہ سمجھ میں آنے کا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسی لیے معجزہ ہے، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، اسی لیے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ خارق عادت کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے وہ کر کے دکھانا معجزہ ہے۔ تو یہ بے شک آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ جو ماڈرن طریقے سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ماڈرن طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بے شک یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ تمہارے سمجھ میں آنے کا نہیں ہے، اسی لیے تم خامخواہ
ایسی تعویل کرتے ہو کہ معراج کا واقعہ یہ خواب ہے. خواب نہیں ہے. معراج کا واقعہ خواب نہیں ہے. معراج کا واقعہ حقیقت ہے. معراج کا واقعہ ایک کہانی نہیں ہے. معراج کا واقعہ ایک سچی اللہ کی بتائی ہوئی اور اللہ نے جو کیا ہے اس کا ثبوت ہے کہ اللہ نے کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور آپ نے فٹ سے کہہ دیا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے معراج کا واقعہ خواب ہے. یہ جہالت ہے, خواب نہیں. اگر معراج کا واقعہ خواب ہوتا, آپ واقعے کی تفصیل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب آپ معراج سے فارغ ہو کر مکہ آئے تو مکے والوں سے آپ نے یہ واقعہ پورا سنایا. قریش مکہ کو, مکے کے جو بڑے بڑے سردار ہیں, اس امید سے سنایا کہ یہ واقعہ سن کر تو یہ لوگ ایمان لائیں گے. تو مکے والوں کو سنایا تو مکے والوں نے ہنسنا شروع کر دیا, مذاق کرنا شروع کر دیا. اب مکے والے چونکہ تجارت کے لیے مسجد اقصی جاتے آتے رہتے تھے, شام کا سفر کرتے رہتے تھے, تو ایک ایک نے ایک ایک سوال کر دیا. کسی نے کہہ دیا مجھے بتاؤ مسجد اقصی میں کھڑکیاں کتنے ہیں, مسجد اقصی میں دروازے کتنے ہیں, مسجد اقصی کی چھت کیسی ہے, مسجد اقصی کا محراب کیسا ہے. اب ظاہر بات ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے مختصر وقت میں جو مسجد اقصی گئے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے گئے, انبیاء کی امامت فرمائی اور آپ امام الانبیاء کہلائے. پھر وہاں سے جبرائیل کے ساتھ آسمانوں کا سفر کرنے چلے گئے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں نہ کھڑکیاں گننے گئے تھے نہ دروازے گننے گئے تھے, لیکن یہاں لوگ پوچھ رہے کھڑکیاں کتنے تھے, دروازے کتنے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے اس وقت ایسی تکلیف ہوئی ان کے پوچھنے پر, مجھے اتنی تکلیف ہوئی, بہت بڑی تکلیف ہوئی ان کے ٹھٹا کرنے پر, مذاق کرنے پر. لیکن اللہ کی شان, اللہ تبارک و تعالی نے میرے سامنے مسجد اقصی لا کے رکھ دیا. میرے سامنے مسجد اقصی آ گئی, وہ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا, کھڑکیاں اتنے ہیں, دروازے اتنے ہیں, محراب ایسا ہے, یہ ایسا ہے. تو پوچھنے والا شخص ماننے پر مجبور ہوا کہ محمد صحیح کہہ رہے ہیں, وہاں اتنے ہی کھڑکیاں ہیں, اتنے ہی دروازے ہیں, یہ کیفیت ہے مسجد اقصی کی. تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر معراج کا واقعہ خواب ہوتا تو مکے والے کیوں ہنستے. خواب تو ہر آدمی دیکھتا ہے, میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ خواب دیکھنے والے اتنے بڑے بڑے اونچے خواب دیکھتے ہیں, ادھر ادھر کے نہیں, منٹ میں امریکہ بھی جا کے آ جاتے ہیں, افریقہ بھی جا کے آ جاتے ہیں, تھائی لینڈ بھی جا کے آتے ہیں, آسٹریلیا بھی جا کے آتے ہیں. تو ایک بندہ خواب میں پوری دنیا جا کے آ سکتا ہے, تو میرا نبی خواب میں عرش کو جا کے نہیں آ سکتا, جا کے آ سکتا ہے, لیکن یہ خواب نہیں ہے. اسی لیے مکے والوں نے انکار کر دیا. مکے والوں کا ہنسنا, مکے والوں کا مذاق اڑانا, مکے والوں کا انکار کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ہے, خواب نہیں ہے. اگر خواب ہوتا تو مکے والے انکار نہیں کرتے, لیکن مکے والوں نے انکار کیا. فوراً صدیق اکبر کے پاس گئے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ابو بکر اس بات کو انکار کریں گے. گئے مکے والے, جا کے ابو بکر سے کہا دیکھو تمہارے ساتھی محمد پاگل ہو گئے ہیں, دیوانے ہو گئے ہیں, اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ عرش تک گئے کہتے, فلاں تک گئے کہتے, مسجد اقصی گئے کہتے, یہ کہتے, وہ سب. جیسے یہ کتے کا لفظ ہے نا, یہ شک کی دلیل ہے. ہم کتے کب کیوں بولتے ہیں, کب بولتے ہیں جب شک ہوتا ہے, ایسا ہوا کہتے, ویسا ہوا کہتے. یہ کتے کا لفظ کیا ہے, شک پیدا کرتا ہے. تو مکے والوں نے بھی جا کے ابو بکر سے کہا دیکھو مسجد اقصی گئے کہتے, ملک شام گئے کہتے, عرش کو گئے کہتے, آسمانوں کا سفر کرے کہتے, سب شک. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میرے پیغمبر, میرے آقا, ہمارے نبی اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو میں 100% ایمان لاتا ہوں کہ میرے نبی جھوٹ نہیں بولتے,
میں نبی پر ایمان لاتا ہوں، مانتا ہوں، اس لیے کہ ابو بکر بھی ملک شام کا سفر کر چکے تھے، جانتے تھے کہ رات کے تھوڑے حصے میں جا کر آنا ممکن نہیں ہے، لیکن میرا نبی کہہ رہا ہے تو اللہ جو بھی ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اسی واقعے سے ابو بکر کا لقب صدیق پڑا تھا۔ آپ کو صدیق اسی وقت سے کہنے لگے کہ نبی کے ہر بات کی ابو بکر نے تصدیق فرمائی۔ تو واقعہ اگرچہ جو بھی پیش آیا ہو، لیکن اس واقعے سے متعلق جو آج پلاؤ پک رہی ہے یا جو خیالات بن رہے ہیں، جو عقائد بگاڑے جا رہے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ ہیں آج ماڈرن طریقے سے، جی انجینئر مرزا علی کہہ لیجئے یا غامدی کہہ لیجئے، جو بھی ماڈرن طریقے سے لوگ پڑوس ملک میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ معراج کا واقعہ ایک خواب ہے، خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ حقیقی واقعہ اسی کو کہتے ہیں جو پیش آیا ہوا ہے، جو واقعی طور پر پیش آیا اسی کو واقعہ کہتے ہیں۔ کہانی حقیقت نہیں ہوتی، کہانی بنائی جا سکتی ہے، لیکن واقعہ کہانی نہیں ہے، واقعہ ہے، پیش آیا ہے۔ اور زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، لاکھوں کروڑوں فرشتے گواہ ہیں، عرش گواہ ہے، سدرۃ المنتہا گواہ ہے اس بات کا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے کر گئے۔ مسجد اقصی سے مسجد حرام تک جتنے درخت ہیں، جتنے زمین کے ٹکڑے ہیں، سب گواہ ہیں کہ یہاں سے محمد الرسول اللہ کا گزر ہوا ہے، گئے ہیں، واقعہ ہے، پیش آیا ہے۔ اس کو آپ ایک ایسی تعویل کر دیں کہ یہ خواب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، خواب نہیں، حقیقت ہے، پیش آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے، مرتبہ دیکھیے، اگر آپ یوں ہی خواب بول کے بیان کر دیں تو کیا شان ہوئی، کیا مرتبہ ہوا؟ شان اور مرتبہ تو تب ہوگا جب آپ واقعی تشریف لے کر گئے ہوں، واقعی آپ نے اللہ سے بات کی ہو، واقعی اللہ سے آپ نے ملاقات کی ہو، تب تو مرتبہ بنتا ہے، رتبہ بنتا ہے۔ لیکن ہے واقعی کہ آپ امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اور پورے بنی آدم کے آپ سردار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کے پیش آنے کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، اس پر بھی اگر یہ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعہ کوئی خواب یا ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ واقعی حقیقت میں پیش آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبوت کا جو 10واں سال ہے جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، غم کا سال۔ کچھ سال پہلے، 10 نبوت سے پہلے حضرت حمزہ آپ کے چچا وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کے لیے اس مکے کی سرزمین میں 2 ہی سہارے ہیں، ایک بیوی حضرت خدیجہ، دوسرے آپ کے چچا حضرت ابو طالب۔ نبوت کے 10ویں سال چند مہینوں کے فاصلے پر ان 2 ہستیوں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر دنیا میں آپ کا کوئی یار، کوئی مددگار، کوئی طرفدار، کوئی حمایتی، کوئی آپ کا دوست نہیں تھا بظاہر۔ اور اتنا دکھ، اتنا غم، اس سال کو آپ عام الحزن کہنے لگے، غم کا سال، کہ بیوی بھی وفات پا چکی، وفات کر گئی، چچا بھی انتقال کر گئے، اب کوئی نہیں ہے دنیا میں، آپ اکیلے ہیں۔ پھر اپنے ارادہ فرمایا کہ بہتر ہے کہ ہمارا جو نانی حال یا ماموں کا جو گھرانہ رہتا ہے طائف شہر میں، بس مکے سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے طائف، وہاں آپ کے ماموں وغیرہ رشتہ دار رہتے تھے۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا طائف چلیں گے، وہاں اللہ کی بات سنائیں گے، ایمان کی بات سنائیں گے، تو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے گھر کے لوگ ہیں، اگر یہ قبول کر لیں گے تو ایک بڑا سہارا مل جائے گا۔ تو طائف کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، ہم ہزارہ بار سن چکے ہیں کہ طائف کے لوگوں نے نہ تو آپ کی بات مانی، بلکہ آپ کی بات سننے تک کے لیے تیار نہیں تھے، اور آپ کی اتنی توہین کی، آپ کی شان میں اتنی گستاخی کی
کہ آپ 80 کلومیٹر کا سفر پیدل کیے ہیں، اکیلے نکلے ہیں، اور وہاں طائف کے شہر میں طائف والوں نے بیٹھنے تک نہیں دیا کہ آپ اس شہر میں رہنے کے لائق نہیں ہیں، یہاں سے فوراً نکلو۔ تو شہر سے نکال دیا۔ پھر الٹا کیا کیا، اس شہر کے جو بدماش اوباش قسم کے جو لڑکے ہیں ان کو پیچھے لگا دیا کہ دور تک ان کو پتھر برسائے، پتھر مارا جائے۔ اب بتاؤ سب سے زیادہ امید ایک آدمی کو اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے کہ چلو یہاں کام ہو جائے گا، نا امیدی ہوئی، مایوسی ہوئی، الٹا ستم یہ ہوا کہ آپ کی شان میں گستاخی کی، پھر اور مزید ستم بستم یہ کیا کہ اوباش لڑکے لگا دیے، پتھر برسائے، مارا پیٹا، مذاق کیا گیا، ٹھٹا کیا گیا۔ کون ہے؟ کائنات کا شہنشاہ ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کا ٹھٹا کیا جا رہا ہے، جس پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور یہ سب میرے اور آپ کے خاطر انہوں نے برداشت کیا، سب برداشت کیا۔ اب بتاؤ ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک بشر ہونے کے ناطے اس نبی پر کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ میں ایک گھر کا بڑا ہوں، چھوٹے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، چھوٹے لوگ میرا اکرام نہیں کرتے تو تکلیف ہوتی ہے، مجھے بلائے نہیں، مجھے سلام نہیں کرے۔ اب اتنا بڑا سردار، کائنات کا سردار جو امام الانبیاء ہے، سید الرسل ہے، فخر بنی آدم ہے، اس کا یہاں اکرام نہیں ہو رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے، اس کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، الٹا پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، گالی بکواس کی جا رہی ہے، سب و شتم کیا جا رہا ہے۔ بولو اس نبی پر کیا گزر رہی ہو۔ آپ نے سب برداشت کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جا کے محمد سے پوچھو اگر وہ اجازت دیں تو طائف والوں کو وہیں کا وہیں کیا کر دو، پیس کے رکھ دو، پتھر گرا دو ان کے اوپر۔ میرے حبیب پر پتھر برساتے ہیں، پوری بستی پر پتھر گرا دو، چٹان گرا دو، نبی اجازت دینا ہے، جاؤ پوچھو۔ واقعہ مشہور ہے، ہم جانتے ہیں، وہ فرشتے آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ اتنی بڑی گستاخی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی کہہ دیں یہ جو پہاڑی علاقہ ہے طائف کا شہر، پتھر سے پتھر بجا دوں گا، پتھر سے پتھر ملا دوں گا، ان پر ایسے پتھر گراؤں گا کہ یہ پس کر جی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کام نہیں کرنا، اگر یہ لوگ میری بات نہیں مانتے تو اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، ان کی اولاد ایمان لائیں گی، ان کو یہ نہیں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نہ عذاب کی دعا کی نہ سزا کی بدعا کی، کچھ نہیں، آپ نکل گئے۔ تو یہ جو واقعے پیش آئے نبوت کے 10ویں سال، تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے میرے حبیب کیا یار کی تلاش کر رہے ہو، میں آپ کا یار ہوں، آؤ میرے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود کا اپنا یار بنایا اور عرش پہ بلایا، وہ رتبہ عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، اور اپنے پاس اپنے حبیب کو بلایا، آؤ میرے پاس آؤ، بات چیت کریں، غم ہلکا کریں، آپ کا جو بھی دکھ ہے، جو آپ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اپنا یار مل جائے جس کو اپنا غم شیئر کروں، آؤ میں یار ہوں، مجھ سے شیئر کرو، مجھے بتاؤ، مجھ سے بات چیت کرو۔ تو یہ مقام بھی بتانا تھا، نبی کا غم بھی ہلکا کرنا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی حکیم و دانا نہیں ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ امر الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایسے ہزار حکمہ کے پیدا کرنے والا حکیم ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کا یہ واقعہ معراج کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہزاروں حکمتیں ہیں اس کے اندر، نبی کے مقام کو بتانا تھا، زمین و آسمان والوں کو بتانا تھا کہ دیکھو آج تمہارا کام ہی یہی ہے کہ میرے حبیب کا استقبال کرنا ہے۔ کیوں؟ معراج نصیب ہو رہی ہے میرے نبی، ظاہر بات ہے اس رات جو معراج کی شب ہے، اس رات فرشتوں کا بھی یہی کام تھا کہ اب تمہاری عبادت، تمہاری تسبیح، تمہارا درود یہی ہے کہ میرے حبیب کا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہی تسبیح ہے تمہاری بندگی یہی ہے
آج کی تمہاری ڈیوٹی یہی ہے۔ لاکھوں اربوں کروڑوں خربوں فرشتوں نے آقا کا استقبال کیا معراج کی شب میں۔ کیا اسے آپ خواب بول سکتے ہیں؟ اسے آپ فسانہ بول سکتے ہیں؟ یا اسے کہانی بول سکتے ہیں؟ نہیں، یہ واقعہ ہے، پیش آیا ہوا ہے اور نبی کے ساتھ پیش آیا، اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نبی کو معراج سے سرفراز فرمایا۔ ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج یہ ہے کہ نبی کی بات مان لو۔ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، خواب مت کہو یا اسے خیالی پلاؤ مت بناؤ۔ تمہارا کام ہے کہ نبی کی بات مان لو، یہ تمہاری معراج ہے۔ نبی کی معراج کیا ہے؟ کہ آپ عرش تک گئے۔ کہا کسی نے تیری معراج کہ تو عرش تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نبی کے قدموں پر آ جاؤ، نبی کی پیروی کر لو، یہ میری اور آپ کی معراج ہے۔ نبی کی معراج وہ عرش پر گئے ہیں، اللہ سے ملاقات کی ہے۔ فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب جیسے کمان کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا قریب، اور آگے قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے، اتنا قریب ہوتے گئے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے۔ اور آپ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ سورہ نجم میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے جو راز کی باتیں کرنی تھی وہ ساری راز کی باتیں فرمائی۔ نبی نے اللہ سے باتیں کی، اللہ نے نبی سے باتیں کی، نبی نے اللہ کو دیکھا پورے بصارت کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ، اس دنیا کی آنکھوں سے دیکھا۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، کوئی سرکشی نہیں کی نگاہ نے، نیس بصر نے برابر خدا کو دیکھا۔ یہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے۔ سورہ نجم کا پہلا صفحہ اٹھا کے پڑھ کے دیکھو ترجمے کے ساتھ، اللہ وہی کرے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، بہت ہی بلندیوں پر ہے ہمارا نبی، پہنچ گیا جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر اس کے بعد اجازت نہیں ہے جبرائیل کو، آسمانوں کا سفر کر رہے ہیں۔ پہلے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرشتے نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا جبرائیل ہے۔ کون ساتھ میں ہے؟ کہا محمد ہے۔ کیا ان کو آنے کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے؟ ہاں، اللہ ہی نے بلایا ہے۔ یہ پورا واقعہ بخاری میں ہے، حدیثوں میں ہے، تواتر کے ساتھ۔ اب اجازت ہوئی تو دروازہ کھولا، تو پہلے آسمان میں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں گئے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان میں گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان میں گئے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر گئے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک گھر بنا ہوا ہے جسے دنیا میں کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، وہاں ایک گھر بنا ہوا ہے جسے بیت معمور کہتے ہیں، اس دیوار پر ایک بزرگ ٹیکا لگائے ہوئے اس طرف پھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں، ان سے ملاقات کیجئے، سلام کیجئے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، تو حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے اور کہا آؤ میرے بیٹے، آپ کا آنا مبارک ہو۔ یہ اکرام نبیوں نے اکرام کیا، فرشتوں نے اکرام کیا، یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، اور نبی جو بھی کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ جو حکم فرماتے ہیں وہی کہتے ہیں، اللہ نے جو نہیں کہا وہ نبی نہیں کہتے۔ یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم اپنے طبیعت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے مروڑ کے کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آتے ہی اسی لیے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے، ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہوتا، ان کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ خود کہتے ہیں ما اسألکم علیہ اجرا، اس پر مجھے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، اس کا ثواب، اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ دے گا، تم کیا دو گے؟ اللہ اتنا دیں گے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ میرا کام ہے۔
تو معراج کا واقعہ پیش آیا حدیثوں میں پورے تواتر کے ساتھ، کہیں مجمل کہیں تفصیل، اور خود قرآن مجید کے اندر بھی اشارے موجود ہے کہ یہ واقعہ نبی کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ نے اپنے بندے کو پہنچایا اقصیٰ تک، وہاں نبیوں کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے ایک جانور لایا گیا جو خچر کی طرح تھا، وہ اتنا تیز رفتار بجلی کی طرح، حد نگاہ پر دوسرا قدم رکھنے والا اتنا طاقتور جانور لایا گیا۔ اس جانور پر آپ سوار ہوئے، پھر آپ آسمانوں کا سفر، عرش معلیٰ تک، اللہ سے تفصیل سے اگر بیان کرنا جائے تو میں نے جیسے شروع میں کہا یہ 45 منٹ ناکافی ہے۔ مختصر یہی ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آیا رجب کے مہینے میں 27ویں شب میں، پیر کے دن یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعی بڑا معجزہ ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے جس بستر پر آپ آرام فرما رہے تھے اس بستر سے، حضرت ام ہانی کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے حرم کے اندر، فرشتے آئے لے کر گئے تشت میں، آپ سینہ پانی لایا گیا، سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر آپ کو دوبارہ اسی پر رکھے پوری حکمتیں بھر دی گئی، پھر آپ کو سفر میں لے کر گئے پوری تیاری کے ساتھ۔ تو یہ دو قسم کا سفر ہے، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جسے اسراء کہتے ہیں، پھر مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک جسے معراج کہتے ہیں۔ جی یہ دونوں سفر اسی وقت ایک ہی رات میں، ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی مہینے میں پیش آئے، اور واقعتاً یہ سچا واقعہ ہے جو نبی کا معجزہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جس بستر پر آپ آرام فرما رہے تھے، اب جانتے ہیں جب آدمی کسی کرسی پر بیٹھتا ہے، کسی جگہ بیٹھتا ہے تو اٹھنے پر اس جگہ کیا ہوتی ہے، تھوڑی گرمی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے۔ وہ حرارت کتنی دیر رہتی ہے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے۔ تو آپ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر آرام فرما رہے تھے اس بستر کی گرمی ختم نہیں ہوئی، گئے آ بھی گئے۔ اتنا مختصر وقت میں اتنا بڑا سفر پیش آیا، تو یہ معجزہ ہے، میرے اور آپ کے بس کا نہیں ہے، یہ آج کی ٹیکنالوجی کے بس کا نہیں ہے۔ آج چاہے جتنا آپ یہ آئی سے کچھ بھی کر لیں، آج جیسے دنیا کا دعویٰ ہے کہ یہ آئی کے ذریعے سے یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، معراج نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ معراج کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، میرے اور آپ کے کرامت میں آنے کا نہیں ہے، میرے اور آپ کے قدرت میں یا کسی ٹیکنالوجی میں آنے کا نہیں ہے۔ تو ان واقعات کو اگر آپ ٹیکنالوجی کے ترازو میں، یہ آئی کے ترازو میں تولو گے، ناکام ہو جاؤ گے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس اس کو اتنا مان لو کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، مجھے ماننا ہی ہے۔ ماننا ہے تو ایمان والے، نہیں ماننا ہے تو کافر۔ جو چاہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے ایمان نہ لائے، یہ تمہاری اختیار میں ہے، لیکن ایمان لا چکے تو ماننا ہی پڑے گا۔ یہ واقعہ سچا ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہوا ہے، اسے خواب نہیں ہے یا کہانی نہیں ہے یا کوئی فسانہ نہیں ہے۔ تو یہ رجب کے مہینے میں واقعہ پیش آیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک کمی کوتاہی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس عظیم الشان واقعے کو لوگ خواب کہہ دیتے ہیں، خواب نہیں، واقعہ ہے۔ دوسری زیادتی یہ کرتے ہیں اس واقعے کے بنیاد پر دین کے اندر کچھ زیادتیاں کرتے ہیں کہ یہ رات بڑی عظیم الشان ہے، اس میں جاگنا چاہیے، اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اس میں وہ کرنا چاہیے، اس میں یہ کرنا چاہیے۔ دیکھو ہمارا دین نہ کمی کو برداشت کرتا ہے نہ زیادتی کو برداشت کرتا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین میں رتی برابر بھی کوئی ایک بات زائد کرے، زیادہ بتائے اور کہے کہ یہ دین ہے، فرمایا وہ ریجیکٹ ہے، وہ ریجیکٹ نہیں، ریجیکٹ ہو جائے گا، اللہ کے نبی کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو رجب کے مہینے کی رات میں جاگنے کی بات یا دن کا روزہ رکھنے کی بات نہ نبی نے فرمائی، نہ صحابہ نے فرمائی، نہ کسی اور نے بتایا۔ جب نہیں بتایا تو ریجیکٹ،
وہ کیا ہے وہ اللہ کے یہاں منظور نہیں ہے. تو اتنا مانو بس کہ یہ واقعہ سچا ہے, میرا ایمان ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, اسی میں میری نجات. اور زیادتی نہ اس کے اندر نہ کوئی جاگنے کی بات ہے, جاگنا ہے جاگ لو, روزہ رکھنا ہے رکھ لو, لیکن یہ خاص کر اس دن رکھنا یا اس دن جاگنا, ایسی کوئی بات حدیثوں میں قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو دین میں پیش آنے والے کسی بھی طرح کی کمی و زیادتی سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اس واقعے معراج بطور معجزہ ہم سب کے ایمان کو کامل اور مضبوط بنائے, ذرا برابر بھی شک و شبہ سے سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.